تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے سیرت کے حسین پہلو۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم نبی رحمت، شفیع امت، مالک کوثر و جنت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان کی زندگی کے واقعات آپ کو سناتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے ہم نے نبی پاک علیہ السلام کا مدینے میں داخلہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر قیام، یہاں تک کے واقعات آپ کے سامنے ہم بیان کر چکے ہیں۔ آئیے کچھ گزشتہ ایپیسوڈ کی کچھ باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں تاکہ آج کے واقعے سے ہم کنیکٹ ہو سکے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، نبی پاک علیہ السلام جب مدینے کی طرف آئے تو اہل مدینہ نے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا جشن منایا۔ انداز بھی بیان کیا تھا کہ پردہ پوش خواتین کچھ نغمے گاتی تھی اور بنو نجار کی چھوٹی بچیاں دف بجا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتی تھی، اور وہ ان میں کچھ اشعار پڑھتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو غلام تھے، جو چھوٹے بچے تھے، جو مرد تھے، یہ گلیوں میں گھوم گھوم کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں آمد کا اعلان کرتے تھے، چرچا کرتے تھے۔ ان کا انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جتانے کا بڑا نرالا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک اپنی محبت کا اظہار کرتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی محبت کا شکریہ ادا کر کے ان سے اپنی محبت کا اظہار فرماتے۔ ہوا یوں کہ بنو نجار کی بچیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو ان بچیوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کی طرف آگے بڑھیں تو انصار کے قبیلے کا ہر فرد یہ چاہتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا قیام ان کے گھر ہو، نبی پاک علیہ السلام کی قیام گاہ ان کا گھر بنے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام یہ فرماتے کہ میری اونٹنی معمور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم فرما دیا ہے، یہ جہاں بیٹھے گی وہاں میری قیام گاہ ہوگی۔ تو اونٹنی سفر کرتی ہوئی جب مدینے میں داخل ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی، اور پھر کھڑے ہو کر بنو نجار کے گھروں کے آگے ایک صحن تھا، اس صحن میں اس اونٹنی نے کچھ گھوم کر، کچھ قدم چل کر کچھ احاطہ کیا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ یہ اونٹنی کا کھڑا ہونا اور کچھ گھوم کر پھر اپنی جگہ آ کر بیٹھنا، یہ اس بات کی نشانی تھی کہ مسجد نبوی کی تعمیر اتنے احاطے میں کی جائے۔ خیر، پھر یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ اوپر کی منزل پر قیام فرمائیں، لیکن چونکہ لوگ اہل مدینہ اور دیگر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئیں گے، اس وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلی منزل کو پسند فرمایا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی، ان کی والدہ
سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے، 2 وقت کھانا بھجواتے، جو کھانا بچتا تو بطور تبرک اس کھانے کو تناول فرماتے، یعنی خود بھی وہ نبی پاک علیہ السلام کا کھانا بطور برکت کھاتے تھے اور اپنی محبت کا طرح طرح سے اظہار کرتے تھے۔ یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں جب داخلہ ہوا، یہ سن 1 ہجری کا واقعہ تھا۔ لیکن ناظرین، اس کے علاوہ بھی سن 1 ہجری میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے تھے، بہت سارے واقعات پیش ہوئے تھے۔ اسی میں سے ایک واقعہ تھا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا واقعہ بھی سن 1 ہجری کا ہے۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم اسی واقعے کو آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ کیا انداز تھا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا دائرہ اسلام میں آنے کا۔ آئیے اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سے اپنے سلسلے کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، سن 1 ہجری کے واقعات میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا دائرہ اسلام میں آنا بھی ایک واقعہ ہے، کیونکہ یہ حضرت عبداللہ بن سلام احبار یہود اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو حضرت عبداللہ بن سلام انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے اور لوگ جوک در جوک ان کی زیارت کے لیے ہر طرف سے آنے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر جب مدینے تشریف لائے تو لوگ جوک در جوک ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، تو میں بھی اسی وقت خدمت اقدس میں ان لوگوں کے ساتھ حاضر ہوا، اور جو ہی میری نظر جمال نبوت پر پڑی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی، تو پہلی نظر میں میرے دل نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ چہرے میں جو تابش ہے، جو نور ہے، جو چہرہ پر رونق ہے، یہ چہرہ کسی جھوٹے، کسی کذاب کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی چہرہ دیکھا تو میں چہرے پر فدا ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعظ میں یہ ارشاد فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضرین زیارت کے لیے آتے تھے ان میں وعظ فرماتے تھے، انہیں نصیحت کرتے تھے، تو اس وقت نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایھا الناس افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کا چرچا کرو، یعنی سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، فرمایا کہ اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہو تو نماز پڑھو۔ صاحب مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان 4 فرامین کی وضاحت فرمائی ہے۔ مدارج النبوہ میں آپ لکھتے ہیں کہ
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے طور پر یہ فرماتے ہوئے سنا. جب نصیحت کر رہے تھے تو یہ فرماتے سنا کہ افشوا السلام، اے لوگو سلام پھیلاؤ. مطلب یہ کہ اپنے اور بیگانے سب کو سلام کرو، اور اپنوں اور شناساؤں کے ساتھ اسے خاص نہ کرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم صرف اپنے پہچان والے، اپنے جاننے والے، اپنے رشتہ داروں کو ہی سلام کر رہے ہو، بلکہ تم سلام کو عام کرو، جانتے ہو نہ جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، اپنے ہوں یا بیگانے ہوں انہیں بھی سلام کرو. پھر کہتے ہیں کہ اتنی آواز سے سلام کرو جن کو سلام کیا گیا ہے وہ سن لیں. صاحب مدارج النبوہ نے نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان افشوا السلامہ کی یہ وضاحت کی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. مطلب یہ کہ فقراء کے ساتھ ہمدردی کرو، درویشوں اور محتاجوں کے ساتھ غم خواری کرو، انہیں کھانا کھلاؤ. اگر وہ بھوکے ہیں تو انہیں کھانا کھلاؤ. پھر فرمایا وصلوا الارحام، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ملاؤ، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ جوڑ پیدا کرو، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ قریبی نسبت رکھتے ہیں. اور دور و نزدیک کے رشتوں کا ادب و احترام مراتب کے لحاظ سے کرو، جو مرتبے میں اونچا ہے اس کا ادب و احترام ویسا کیا جائے. اور پھر فرمایا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصلوا الارحام، تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے ایک مطلب یہ بھی تھا کہ اور ان کو چھوڑو نہ، یعنی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ رشتہ داری کاٹ نہ دو، اور ان سے رشتہ جوڑے رکھو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں نمازیں پڑھو جب سب لوگ سو رہے ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد کے بعد سب سے پہلا واعظ تھا. شاہ عبدالحق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا، جو نصیحت کی، وہ نصیحت یہی تھی کہ اے لوگو سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سو رہے ہو اس وقت نماز پڑھو. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور آپ کے یہ 4 بول میرے کان میں پڑے، تو میں اس قدر متاثر ہو گیا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی. اس کے بعد میں اپنے گھر لوٹ گیا. جب سب لوگ چلے گئے تو میں بھی ان کے ساتھ اپنے گھر لوٹ آیا. دوسری مرتبہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دل میں گھر کر چکا تھا، ان کی باتیں دل کو بھا چکی تھی، تو میں دوسری مرتبہ خلوت میں یعنی تنہائی میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ایسے وقت جب نبی پاک علیہ السلام کے پاس کوئی نہیں تھا، تنہائی میں خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی، اور میں نے آپ سے 3 سوال کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے 3 سوال کیے جس کا سوائے نبی کے کوئی دوسرا جواب جان ہی نہیں سکتا. ان 3 سوالوں کے جواب وہی جانے گا جو اللہ کا نبی ہوگا. سوال یہ تھا، پہلا سوال یہ کہ علامت قیامت میں سب سے پہلے کیا واقع ہوگا، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے کیا چیز ہوگی. دوسرا سوال یہ ہے کہ جنت میں جب حق تعالی مسلمانوں کو پہلا کھانا کھلائے گا، اہل جنت کی جب پہلی بار ضیافت کی جائے گی، انہیں کھانا کھلایا جائے گا، تو وہ کھانا کیا ہوگا، کس چیز کے ساتھ میں ان کی ضیافت، ان کی مہمان نوازی کی جائے گی. تیسرا سوال یہ ہے
کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ نسل انسانی میں کوئی بچہ باپ کی شکل میں پیدا ہوتا ہے اور کوئی بچہ ماں کی صورت میں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کی شکل ماں سے بالکل ملتی جلتی ہے تو کسی کی شکل اپنے باپ سے ملتی جلتی ہے. تو تیسرا سوال یہ تھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اسی وقت وحی نازل ہوئی اور تینوں سوالوں کے جوابات مرحمت فرما دیے گئے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ تینوں سوالوں کے جوابات مرحمت فرما دیے گئے، سکھا دیے گئے، بتا دیے گئے. فرمایا قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ مشرق کی جانب سے ایک آگ نمودار ہوگی، ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مغرب کی طرف اس طرح ہکا کر لے جائے گی جس طرح چرواہا بکریوں کو ہکاتا ہے. جیسے چرواہا بکریوں کو ہکاتا ہے اسی طرح یہ آگ مشرق سے ظاہر ہوگی اور مغرب کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو ہکا کر لے جائے گی. پھر دوسرے سوال کا جواب ارشاد فرمایا، پہلے سوال کا جواب تھا. پھر فرمایا جنتیوں کے لیے سب سے پہلا کھانا اس مچھلی کی کلیجی ہوگی. یعنی ایک مچھلی ہوگی، اس مچھلی کی کلیجی ضیافت میں جنتیوں کو سب سے پہلے دی جائے گی. اور وہ مچھلی کون سی ہوگی؟ اس مچھلی کی کلیجی ہوگی جس کی پشت پر زمین قائم ہے اور یہ غذا نہایت لذیذ اور مرغوب ہوگی. یعنی یہ بہت لذیذ بھی ہوگی اور لوگوں کو مرغوب بھی ہوگی. پھر فرمایا یہ دوسرے سوال کا جواب تھا کہ جنت میں جنتیوں کو سب سے پہلے کیا کھلایا جائے گا. پھر تیسرا سوال فرمایا، اس کے جواب میں فرمایا کہ ماں باپ میں جس کا نطفہ رحم مادر میں پہلے یا زیادہ پڑے گا اسی کے مشابہ بچہ پیدا ہوگا. اگر باپ کا نطفہ زیادہ ہوا یا پہلے پڑا تو اس بچے کی شکل باپ کی صورت کی طرح ہوگی، اور اگر ماں کا نطفہ رحم مادر میں پہلے پڑا یا اس کی مقدار زیادہ ہوئی تو بچے کی صورت اس کی ماں کی صورت سے مشابہ ہوگی، ملتی جلتی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ تین سوالوں کے جواب دیے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بہت متاثر ہوئے. پہلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور چہرہ دل میں گھر کر چکا تھا. آپ نے جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان سوالات کے جوابات سنے تو بلند آواز سے عرض کرنے لگے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللہ. عرض کیا کہ اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے رسول ہیں. یعنی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. ناظرین اکرام، بعض احبار یہود وہ خوش نصیب بھی تھے کہ جن کی پیشانی میں پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے سعادت مند ہونا اور اقبال مندی ان کے لیے مقدر فرما دی تھی. انہی میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقیقت کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے. اور بلا شک و تردد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف لائے تو یہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور سعادت ابدی حاصل کرنے کی سعادت بھی پائے. ناظرین اکرام، لیکن جو خوش نصیب تھے وہ دعوت حق کو قبول کرتے تھے، جن میں آج ہم نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنا. ایسے اور بھی واقعات ہیں، انشاءاللہ الکریم ہم اپنے آنے والے ایپیسوڈز میں موقع کی مناسبت سے ان واقعات کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. آج کے سلسلے کا وقت مکمل ہوا، پھر انشاءاللہ عز و جل سیرت کے حسین پہلو میں پھر ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔